لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سے وقفے کے بعد ماہانہ اجتماع کی نعمت سے ہم کو پھر نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائے، منظور فرمائے۔ بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اس اجتماع کا مقصد محض واعظ و نصیحت کا سننا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اپنے اندر اپنی اصلاح کا فکر پیدا کرنا اور حق جل شانہ کو راضی کرنے کی طلب ہے۔ اجتماع میں آنے کے بعد اگر کسی آدمی کو یہ دونوں نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اجتماع کی اصل چیز مل گئی۔ اب میں عرض کرتا ہوں دو چار بنیادی باتیں۔ پہلی بات، یہ جو 10 راتیں گزر رہی ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کی یہ جو 10 راتیں ہیں ابتدائی، ان کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتوں سے مراد یہی ابتدائی 10 راتیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نواز دیں، کسی زمانے کو نواز دیں، کسی جگہ کو نواز دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان راتوں میں فضیلت کا مطلب کیا ہے۔ ان راتوں میں فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ہمیشہ ہی رحمت نازل فرماتے ہیں۔
لیکن جس طرح رمضان المبارک میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ میں، اور پھر آخری عشرہ میں لیلۃ القدر میں خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اسی طرح ان 10 راتوں میں بھی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جو آدمی ان راتوں میں اپنی ہمت کے مطابق جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تلاوت میں مشغول رہتا ہے، نماز میں مشغول رہتا ہے، تسبیح میں مشغول رہتا ہے، استغفار میں مشغول رہتا ہے، ذکر میں، درود شریف میں مشغول رہتا ہے، وہ اللہ کی ان خاص رحمتوں کو حاصل کر لیتا ہے جو اور دنوں میں نہیں ہوتے۔ اس واسطے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ خاص رحمت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جب خاص رحمت نازل ہوتی ہے تو اس وقت میں جو عبادت کرتا ہے آدمی، اس عبادت کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تاثیر بڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ عبادت کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رمضان کی عبادت کا اثر سارا سال رہتا ہے۔ یوں خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان دنوں کے اندر بھی عبادت کا اثر تا دیر قائم رہتا ہے۔ ان راتوں کے اندر عبادت کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو توفیق نصیب ہو جاتی ہے، خیر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، شر سے بچنے کی۔ ان راتوں میں عبادت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں توفیق پیدا ہو جاتی ہے دعا مانگنے کی، جس سے آج کل ہم سب لوگ غافل ہیں۔ دعا کو مخ العبادہ فرمایا گیا ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ آج کل ہم لوگ دیکھ لیں کہ خلوت میں بیٹھ کے ہم کو کتنی دعا کی توفیق ہوتی ہے۔ میں کل 1-2 دن پہلے عرض کر رہا تھا، کچھ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ میرے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا انس ہے مجھے، تو اس کا ایک پیمانہ ہے کہ تیرے اندر ذوق دعا کتنا ہے۔ جتنا تیرے اندر ذوق دعا ہے اتنا تیرے اندر انس باللہ۔ اور اگر ذوق دعا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انس باللہ نہیں ہے، پھر عبادات روٹین کی ہو رہی ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ اپنے اندر دعا مانگنے کا ذوق پیدا کریں، دعا مانگنے کی مشق کریں، دعا مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ یہ جو مسنون دعائیں ملتی ہیں، مناجات مقبول اور الحزب الاعظم، یہ خریدیں۔ عربی نہیں پڑھ سکتے تو اس کی اردو دعاؤں کو پڑھیں اور ایک ایک دعا کو الگ الگ کرتے پڑھیں۔ اور پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے مالک کا پیغام ہے میری طرف، یہ میں اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں، اپنے خالق سے مانگ رہا ہوں۔ ذرا ایسا ذرا دعا دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنے خالق اور اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں۔ وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا محب ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اللہ محب ہوتا ہے، بندہ محبوب بن جاتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کا الٹ ہو کہ انسان محب ہوتا ہے، اللہ محبوب بن جاتا ہے۔ یہ پھر اونچی بات ہے۔ تو جو آدمی ان راتوں میں عبادت کا ذوق پیدا کرتا ہے، عبادت کا شوق رکھتا ہے، عبادت کی ہمت کرتا ہے، اللہ اس کو یہ نصیب فرماتے ہیں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے کچھ معمولات متعین کر لیں۔ مثلا کچھ دیر میں نے بیٹھ کے تلاوت کرنی، کچھ دیر بیٹھ کے استغفار پڑھنا ہے، کچھ دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھنا ہے، کچھ نوافل پڑھنی، پھر اس کے ساتھ ساتھ مناجات مقبول اور حزب الاعظم کی ایک منزل یا جتنا ہو سکے وہ پڑھنی، پھر اس کے ساتھ اپنی حاجات مانگنی۔ ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں، کون ہے جو پریشان نہیں؟ بیمار ہر کوئی ہے، ہر کسی کے مسائل ہیں، اللہ سے مانگیں۔
اللہ کا واحد در ایسا ہے کہ جہاں پر آنے والا خالی نہیں لوٹا کرتا، جہاں پر آنے والا خالی نہیں لوٹا کرتا۔ ان راتوں کے اندر جو عبادت کرتا ہے پھر اس کی برکت سے اگلی زندگی میں اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، عبادت کے اندر جس طرح نماز روزہ ہے اسی طرح گناہ چھوڑنا بھی، جھوٹ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، بد نظری چھوڑ دے، حسد چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، غرور چھوڑ دے، بد زبانی چھوڑ دے، یہ سب عبادات کے اندر آتی ہیں چیزیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اگلی چیز ہے جس سے ہم لوگ غافل ہیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی اعمال کو، اپنی ان خیر کے کاموں کو زندگی کے سارے شعبوں میں جاری کریں، معیشت میں، معاشرت میں، ہر چیز میں جاری کریں۔ مسجد میں تو عبادت کرتا ہے، بازار میں جا کے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسی عبادت ہے؟ مسجد میں عبادت کرتا ہے، گھر جاتا ہے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں، یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت یہ ہے کہ ساری زندگی کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر کیا آ جائے؟ اللہ کا حکم جاری۔ جب آدمی 10 راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے تو پھر یہ بات آسان ہو جاتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی نیت بھی ہو۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی بات کا خلاصہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ایک آدمی 1000 سال ذکر کرے اور دنیا چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو ذکر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ذکر فائدہ جب دے گا جب تیری نیت ہوگی، ارادہ ہوگا کہ میں نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جب سود چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، ظلم و بربریت چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ارادہ بھی کر، اللہ سے مانگ بھی صحیح، مجاہدہ بھی کر، امدادوں کی قدر بھی کر، پھر تو کرشمہ کرے گا۔ ان ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں اسلام کا ایک تکمیلی رکن ادا کیا جاتا ہے، اور تکمیلی رکن کون سا ہے؟ حج۔ یاد رکھیں حج ملت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے کعبے سے محبت رکھتے تھے، مگر انہوں نے حج کو ایک میلہ بنا دیا تھا۔ آتے تھے، تجارتی منڈیاں ہوتی تھیں اور لین دین ہوتا تھا، پھر شعر شاعری ہوتی تھی، اپنے آباء و اجداد کے مفاخر کو بیان کیا کرتے تھے۔ حج عبادت نہیں رہی تھی۔ انہوں نے 2 قسم کی گڑبڑیں کی، ایک تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ایک علمی بحث ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں، اور دوسری گڑبڑ یہ کی کہ حج کے اندر عبادت کے بجائے جو ہے نا اپنی دنیا کی چیزیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے حج کو اپنی اصلی شکل کے ساتھ کیا اور بتایا کہ حج یوں ہوا کرتا ہے۔ سن 8 ہجری تک تو حج ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے نا قریش مکہ کی حکومت تھی۔ سن 9 ہجری کے اندر پہلا حج کیا تھا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور پہلا حج کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعلان کر دیا کہ اگلے سال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا؟ ہم نشینان رسالت نے حضور کے سارے حج کو، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا اور محفوظ رکھ کے امت تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں پھر حج نہ کر سکوں۔
حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ نے عصر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھی, رات کو ذوالحلیفہ میں رہے. یہ جو گئے ہوں میں ان کو پتہ ہے نا, پیر علی آبار علی لکھا ہوتا ہے ذوالحلیفہ, رات وہاں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. 10,000 مسلمان ساتھ تھے, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے. شوق کا یہ عالم تھا کہ رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا بچہ پیدا ہو گیا. سارے ماؤں بہنوں والے ہو, تم کو پتہ ہے کہ ایسی حالت میں عورت کیسے نکل سکتی ہے, لیکن شوق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا, آپ نے فرمایا کہ تم کیا ہے احرام باندھ سکتی ہو. انہوں نے احرام باندھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. صحابہ کرام کا کمال, انہوں نے راستے بھی ذکر کی. حضور علیہ السلام کن راہوں سے گزرے, اور تو اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بھی ذکر کیا قضاء حاجت کے لیے حضور کہاں کہاں بیٹھے تھے. کیسے محبت. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ گئے سواری پر تو آپ نے تلبیہ پڑھا. سبحان اللہ, کیا عظیم شان ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 پروانوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. سارے کہہ لو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ اپنے فضل سے یہاں پر جتنی عزت ہے ان سب کو حج مقبول مبرور اور مقبولات بھی نصیب فرمانا. قبائل کو پتہ تھا آپ جا رہے ہیں, راستے میں ایک قبیلہ آ رہا ہے, دوسرا قبیلہ آ رہا ہے. 10 دن میں یہ سفر طے ہوا, اور اس میں ہماری 9 مائیں تھیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مکہ مکرمہ پہنچ گئے. میں مسائل وغیرہ کو بیان نہیں کرتا, وقت مختصر ہے, بات لمبی ہو جائے گی. آپ کے ساتھ ہدی بھی تھی. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو وہاں پر ذبح کے لیے آدمی لے جائے. صحابہ کو ایک ایک بات سکھاتے حضور علیہ السلام. صحابہ بار بار پوچھتے یا رسول اللہ یہ کام کیسے, یہ کام کیسے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان لوگوں نے مہینوں میں گڑبڑ کر دی تھی. تو حضور نے پوچھا یہ کون سا دن ہے. صحابہ نے سمجھا حضور اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے. آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہے, ذی الحجہ کا مہینہ ہے, اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے. فرمایا ان الزمان قد استدار علی حیتی, زمانہ اپنی صورت کے اوپر پھر کے آ گیا ہے. کیا مطلب, اب آج جو میں حج کر رہا ہوں ٹھیک ذی الحجہ میں ذی الحجہ کی 9 کو کر رہا ہوں. اب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ حج اس دن میں نہیں ہوا, آگے پیچھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عرفات میں. عرفات کے اندر جب پہنچے تو اس وقت کی جتنی امت محمدیہ تھی تقریباً سب کے سب موجود تھے, سب کے سب موجود تھے. صحابہ کا ادب بھی کمال تھا. 9 ذی الحجہ کو حضور ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا, آپس میں کہا کہ پتہ نہیں آج بھی حضور کا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو کسی صحابی نے یہ نہیں کیا کہ پوچھتا یا رسول اللہ روزہ رکھے کھڑے ہوئے, جو نہیں. حضرت ام حرام نے پیالہ دیا اس کا دودھ کا, حضور نے سب کے سامنے پی لیا. پتہ لگ گیا کہ روزہ ہے, روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شفقت اور رحمت غالب تھی. آپ ضعفاء کا خیال رکھا کرتے تھے, کمزوروں کا خیال رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا. اب 9 ذی الحجہ کو ہمیشہ خطبہ ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. وہ خطبہ دیا, اور وہ خطبہ دینی تعلیمات کا نچوڑ ہے, اور اس میں زیادہ جو حصہ ہے وہ معاشرت کا, اصلاح معاشرت کا اور عرب کی رسومات کی ترتیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ آج سے پہلے جو سود ہوتا تھا وہ سب سود ہم نے ختم کر دیے ہیں اور اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑ دیے.
آئندہ کوئی کسی کے ساتھ سودی کاروبار نہیں کرے گا، اور اصل مال لے گا، باقی زیادہ نہیں لے گا۔ اعلان کر دیا جاہلیت کے خون سب کے سب جو ہے نا وہ معاف ہے۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ختم کیا، اپنے چچا عباس کا اور اپنے خاندان کا خون معاف کر دیا۔ عورتوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے بہت نصیحت فرمائی کہ تم نے عورتوں کو ایک خاص عہد کے تحت اپنے نکاح میں لیے، ان پر ظلم نہ کیا کرو، ان پر زیادتی نہ کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ حضور علیہ السلام ضعفاء کا خیال رکھا کرتے تھے۔ امت کو بھی نصیحت فرمائی کہ ضعفاء کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ آج کل کئی علاقوں میں، نام نہیں لیتا، کئی علاقوں کے اندر اللہ رحم کرے، تھوڑی سی بات ہو بیوی کو مار دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تھپڑ مار دیا، زیادہ غصہ آ گیا تھا کھلا چاہ کے کٹن شروع کر دیا۔ ایک علاقے میں گیا، ایک مولوی صاحب ہے، میں کو ملے، اگر مولوی صاحب گھر گیا تو میری رنگ کے میری بھجی لڑنے پہ نہا کے دم کھلا تو وہاں کو کھوپ دیتا ہے۔ میں کہا بڑا بہادر ہے جو بھجائی کو کھوپ دیتا ہے، یہ بڑی سخت غلط بات ہے۔ بیویوں کو مانا نہ کرو، بیویوں کا احترام کیا کرو، اس سے تمہاری اپنی خوشحالی ہوگی، اپنی زندگی سدھرے گی۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھائی چارے کی تعلیم دی۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، آگاہ رہو تمہارے مال، تمہارے عزتیں، تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ ہر ایک دوسرے کی جان کا بھی احترام کرے کہ اس کو قتل نہ کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی عزت کا بھی خیال رکھے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اس کے مال کا بھی خیال رکھے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ الا ان دماءکم، اور فرمایا کہ یہ چیزیں کیسے محترم ہیں، کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طریقے سے ذی الحجہ کا دن محترم ہے، جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، جس طرح مکہ مکرمہ کا شہر محترم ہے، ایسے ہی تمہاری عزتیں آپس میں محترم ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر نبی کی اس بات پر ہم آج عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے اکثر مسائل حل ہو جائیں، اکثر مسائل حل ہو جائیں۔ میں ایک جگہ پر گیا اور میں نے اس سے پوچھا، میں کہا حال سنا قوم برادری کا کیا حال ہوئی؟ اکھے مولوی صاحبہ نہ پوچھ، ہر کوئی ڈنگا پیتے ڈنگن واسطے تیار بیٹھا، ڈنگن پیتے ڈنگن واسطے کیسے بیٹھے تیار بیٹھا، اتنا ہر کوئی ڈنگن واسطے تیار بیٹھا اسی وہ ماحول اور معاشرے سکون اور اطمینان کتنا ہو سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے جب ساری نصیحتیں کر دی، امت کو ہدایات دے دی، پھر ایک بڑا بلیغ جملہ فرمایا الا هل بلغت، میں نے تمہیں دین کا پیغام پہنچا نہیں دیا۔ حضور کی اس فرمان میں بڑی معنویت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر گلی وہاں پر گھاٹوں میں راستوں میں چل رہے ہوتے تھے، فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اہل مکہ نہیں مانتے تھے، اہل عرب نہیں مانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پیغام نہیں پہنچایا؟ تم نے کیا ظلم کیا اور میں نے کیا ظلم کیا؟ تم نے وطن سے مجھے نکالا، تم نے جنگیں کی، میں نے تمہارے لیے بددعائیں نہیں کی، میرے پاس فرشتہ آیا کہ قوم کو کچل دیا جائے، میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میرے پاس فرشتہ آیا کہ ہوا سے ہلاک کر دیا جائے، میں نے کہا نہیں، بتاؤ پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اور پھر یہ طائف، یہ جو ہے عرفات، اللہ پاک آپ کو ہمیں لے جائے، یہ طائف کے راستے پر ہے، طائف کا ایک راستہ یہاں سے گزرتا ہے۔ تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ حضور علیہ السلام اللہ اکبر، ایک سال حضور کا عام الحزن گزرا ہے، غم کا سال،
سیدہ خدیجہ اور جناب ابو طالب کا 3 دن کے وقفے سے انتقال ہو گیا تھا۔ انتقال جو ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے، اور طائف جب گئے تو اس امید پر گئے کہ طائف کے لوگ میری بات سنیں گے، لیکن انہوں نے بدسلوکی کی، اور بدسلوکی کی بھی انتہا کر دی۔ روایات کے مطابق انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے، آپ کی پنڈلی مبارک سے خون نکلا، آپ کی جوتی میں جم گیا، آپ ایک چشمے پر گئے تو ان سے نجات ملی، اپنی پنڈلی دھوئی، اپنے صحابی کہتے ہیں جو ساتھ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی نکل نہیں سکتی تھی، میں نے زور لگا کہ حضور کی جوتی نکالیں۔ ساتھ باغ تھا ربیہ کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے اور وہاں دعا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں جتنی وہ غمزدہ اور دکھی دعا ہے، ایسی دعا اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی ناتوانی کا، اپنی بے چارگی کا اور لوگوں کے سامنے میں اپنی بے حیثیت کا تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں۔ شکوہ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہم ان لم تکن بی ساخطا علی فلا ابالی، میرا پیدا کرنے والا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَىٰ، میں اپنا سر تیری چوکھٹ پر رکھے رہوں گا جتنے تک کہ تو راضی نہیں ہوگا۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له السماوات، میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جس کے حسن سے کارخانہ کائنات آسمان جگمگا رہے ہیں۔ دعا کی فرشتے آ گئے کہ حکم دے قوم کو تباہ کر دیں، یہ مسلمان نہیں ہوئی تو ان کی شاید نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے جب ان کو فرمانا الا هل بلغت، میں نے دین کا پیغام پہنچا نہیں دیا۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جنگیں لڑی تھی، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ بدسلوکیاں کی تھی، تو اصولی طور پر تو جواب یہ تھا کہ نعم الا هل بلغت، نام آپ نے پہنچا دیا، لیکن یوں نہیں کہا، سب نے بیک زبان کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اے اللہ یا رسول اللہ آپ نے رسالت پہنچا دی، آپ نے امانت پہنچا دی۔ کون سی امانت؟ جو غار حرا میں اللہ نے آپ کو دی تھی۔ قد ونصحت الامہ، یا رسول اللہ آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی، امت کے ساتھ کیا کی؟ خیر خواہی کی۔ اگر آپ کی شفقت، آپ کی رحمت اور آپ کی خیر خواہی نہ ہوتی تو آج ہم جہنم کے گڑھے میں ہوتے۔ آج یہاں آپ کے سامنے غلامانہ انداز میں جو کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی۔ نبی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں وہ کام مکمل طور پر ادا کر دوں۔ جب سامنے بجوے نے حضور کو یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا تو نے جو میرے ذمے کام لگایا تھا میں نے وہ پورا کر دیا، اور یہ گواہی دے رہے ہیں کہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اللہ اکبر، سارے تشریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایمان اللہ کی مستقل نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا مستقل نعمت ہے۔ اگر آج حضور نہ آتے کوئی پتہ نہیں، میں اور تو سکھ ہوتے، ہندو ہوتے، پتہ نہیں کیا بلا ہوتے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس جتنی روحانی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، ظاہری باطنی نعمتیں ہیں، یہ سب فضل اللہ کا ہے، مگر صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے جب فرمایا نا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، اور انہوں نے کہا نا، حضور نے جب فرمایا الا هل بلغت، اور انہوں نے جواب میں کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، حضور نے 3 دفعہ انگلی اٹھا کر فرما کے پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب،
جو موجود ہے وہ غائب کو میرا پیغام پہنچا دے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن راتوں میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے بھی آتے تھے۔ اس موقع پر یا دوسرے موقع پر آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری فضا کتنی پاکیزہ ہے، لیکن مومن کا دل اللہ کے نزدیک تیرے سے زیادہ معزز اور محترم۔ میرا بھائی، مسلمان کا احترام کرو۔ مسلمان کا احترام کرنا کلمے کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کا ایک نمبر ہے، کہتے ہیں کہ اکرام مسلم، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اکرام کلمہ۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، دل کو کینے سے پاک کریں، دل کو حسد سے اور بغض سے پاک کریں۔ آج بڑے گناہوں میں سے ایک بدزنی ہے اور ایک غصہ ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے بدزن ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارا غصہ آتا جو ہے پھر جانے کا نام نہیں لیتا۔ اسی غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ اب یہ چیزیں نصیب کیسے ہوں گی؟ یہ ہے ہمارا موضوع۔ میرا بھائی حضرت دہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے مرشد پاک، کہ اصلاح اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو چاہت ہو۔ پھر فرماتے تھے ہم کو چاہت ہی نہیں۔ جب چاہت نہیں ہے تو اصلاح کیسے نصیب ہو؟ اصلاح تو اصلاح کرانے سے ہوتی ہے، اور اصلاح کرانے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ کسی متبع سنت صحیح شیخ سے رابطہ قائم کیا جائے، اور آدمی اپنے شیخ سے ایسے رابطہ رکھے جس طرح مریض ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی بیماری کو بیان کرتا ہے، دوسری چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ مریض کو بھی چاہیے کہ جب مرشد کے پاس جائے تو اپنے اس حال کو بیان کرے جو قابل اصلاح ہے۔ نظر پاک نہیں ہو رہی جی، زبان کنٹرول میں نہیں ہے جی، فلانی غلط چیز میرے دل میں جم گئی ہے جی، میں حرام کھاتا ہوں چھوٹ نہیں رہا، وہ تو یہ ترکیب بتائیں گے اور اس میں برکت ہوگی، تو اس پر عمل کرے گا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اسی واسطے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اصلاح کے دو اصول ہیں، اطلاع اور اتباع، مگر یہ اس وقت مفید ہوتے ہیں جب اس کی بنیاد ہو۔ اس کی بنیاد ہے کہ شیخ سے محبت ہو، شیخ سے تعلق ہو، محبت ہو۔ ہاں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کو جو میرے مرشد کاوڑ کرنا، میں کو صحیح سنگری مصری کو زیادہ مٹھی لگے۔ آج کل تو مہمان بنا کے مریدوں کو رکھا جاتا ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے کہ تم نے آ کے ذکر کر لیا۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے میرا بھائی، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے پہلے شروع میں بھی کہی تھی یہ بات کہ خانقاہ کا موضوع بنیادی یہ ہے کہ دو چیزیں مل جائیں، کہ ایک آدمی کے اندر اپنی اصلاح کی فکر آ جائے، ایک اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر آ جائے۔ رب کے راضی کرنے میں جو رکاوٹ ہے یہ غلط صفات ہیں جن کو رذائل کہتے ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، ریا ہے، شہوت پرستی ہے، حرص ہے۔ ان کا علاج کریں۔ ان کے علاج کے لیے بنیادی چیزیں دو ہیں، شیخ سے محبت ہو، ان کی صحبت ہو، ان کی خدمت ہو، ان سے تعلق ہو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بچے کے آنکھ میں نور، کان میں سنوائی، زبان میں گویائی آتی اللہ کے فضل سے ہے، مگر ذریعہ ماں کا دودھ بن کر۔ پھر فرماتے تھے کہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، مگر ذریعہ مرشد کی صحبت بنتی ہے۔ مرشد کے ساتھ جس کو سچا تعلق نصیب ہو، سچا تعلق یہ ہے، کئی لوگ تعلق رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، ہمارا مقدمہ فتح ہو جائے گا، یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن جو اصل مال ہے وہ اس کو نہیں ملتا۔ مرشد سے تعلق ہو، اللہ کے لیے تعلق ہو، محبت ہو، اللہ کے لیے تعلق ہو۔ اللہ مرشد کی محبت ذریعہ بن جاتی ہے رسول کی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کی محبت ذریعہ بن جاتی ہے رب کی محبت کا۔
اور محبت کا یہ ایک تاثیر ہے، محبت تو آگ ہے، وہ اپنے علاوہ سب چیزوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، سب چیزوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ محبت کے اندر انجذاب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی طرف کھنچتا ہے۔ وہ آپ کو ہم سے محبت تھی، آپ نے دیکھے کہ اس گرمی کے اندر، اس دیہات کے اندر کتنے دور دراز سے آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو یہ دیکھیں تو صحیح، یہ محبت ہے۔ تو مرشد سے جتنی محبت ہوگی اتنا فیض آئے گا۔ پھر مرشد سے محبت ہو، ان کی صحبت میں آدمی رہے، صحبت میں رہنے کا اثر ہوتا ہے، یہ شعاعی علاج ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ان کے دل کے ساتھ ٹچ رکھیں، تصور کریں اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے میرے مرشد کے دل سے میرے دل میں آ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب اپنا محاسبہ شروع کرتا ہے، شروع میں اس کو اپنا کوئی گناہ ہی نظر نہیں آتا، کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور کیا ہے۔ لیکن جب سوچتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ تو نے نماز تو ایسی پڑھی تجھے خود ہی پتہ نہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی، تو نے تو نماز ایسی پڑھی ہے تجھے خود ہی پتہ نہیں کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا اور دوسری میں کیا پڑھا۔ یہ تو نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بے ادبی کی ہے، تو یہ تو اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے تھا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دعا ترتیب کر دے نماز کے آخر میں پڑھا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا تلقین کی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس پر اشکال ہوتا ہے طالب علم کہ دعا، نماز تو عبادت ہے، اور عبادت کے بعد یہ دعا مانگنا ہے تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ہے تو عبادت ہے، لیکن اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کی شان کے مطابق کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، تو مجھے معافی کر دے، تو مجھے معافی کر دے۔ ہم سوچیں کہ دن کے اندر ہماری زبان کتنی مرتبہ غلط استعمال ہو، ہماری زبان سے کتنی مرتبہ جھوٹ نکلا، کتنی مرتبہ غیبت نکلی۔ اگر ہم اپنے ان گناہوں کو سوچنا شروع کر دیں تو ہمیں ہمارے اوپر لرزہ طاری ہو جائے۔ اگر دن کے 10 گناہ ہیں تو مہینے کے 300 گناہ ہیں، سال کے 3600 گناہ ہیں۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو رب کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آدمی جب احتساب کرتا ہے اپنا تو شروع میں تو کوئی گناہ نظر نہیں آتا، پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی۔ اسی واسطے حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو۔ آپ سے عرض ہے کہ ہفتے میں 15 دن میں اور نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ قبرستان ضرور جایا کریں۔ ایک تو پڑھ کر اپنے سال ثواب کیا کریں جو اپنے بزرگان گئے ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کے اپنی موت کو یاد کیا کریں۔ یہ بھی ہماری طرح کے پھرنے خواہ ہیں۔ کسی وقت میں یہ بڑی آہ و بھگت تھی اور میں نے بھی ایسے ہونا ہے۔ ہم نے قبرستان کے اندر دیکھا کہ ایک قبرستان میں نے دیکھا کہ قبروں پر بڈھے بیٹھے ہیں اور حقہ پی رہے۔ ایک قبرستان کے درمیان سے سکوٹر جا رہا تھا۔ کئی قبرستانوں کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، عبرت کی جگہ ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کوئی غلط چیز دل کے اندر جم جائے تو جب ذکر کیا کریں تو لا سے تصور کیا کریں اس چیز کو نکالنے کا۔ ذکر کریں، لیکن ذکر کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک ذکر تو وہ ہے کہ جو آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے، وہ جو مرشد ترغیب کرنا ہے، اس کے لیے وقت دو، اور جیسے یہاں پر ذکر کرایا جاتا ہے ایسے ذکر کریں۔ اور دوسرا چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کے نور سے منور فرمائیں گے، اور جب ذکر کا نور دل میں چلا جاتا ہے نیکی کی توفیق اور برائیوں سے رکنا خود بخود آ جاتا ہے۔ آدمی کو موت بھی یاد رہتی ہے۔ ذکر بڑی نعمت ہے۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے 100 فائدے ذکر کیے ہیں فضائل ذکر کے اندر، دیکھ لینا اس میں 100 فائدے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آدمی صحیح معنی میں ذاکر بن جاتا ہے تو سب سے پہلا انعام اللہ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کو لغویات سے فضولیات سے نفرت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ترتیب یہی ہے کہ ذکر ہم نماز سے پہلے کر لیں گے، نماز کے بعد کھانا ہوگا، سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ سلسلے کے بزرگان کو ارشاد ثواب کے لیے 3 دفعہ الحمد شریف، 7 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔